السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، تقریریں ہوئیں گی، پروگرام چلتا رہے گا، آپ بہت سی مفید باتیں سنیں گے۔ دو چار باتیں جو میں ان کو مفید سمجھتا ہوں ان کا میں تذکرہ کروں گا۔ پورے موضوع پر گفتگو کرنے کا نہ موقع ہے اور نہ ایک مقرر کو زیادہ وقت دینے کا حق ہوتا ہے، سب کو اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ دنیا میں آج نظریات کی کشمکش چل رہی ہے، ایک جنگ ہے جو دنیا کی مختلف بڑی طاقتوں کے درمیان جاری ہے۔ جو بڑی طاقتیں اسباب کے اوپر قابض ہیں، ان کے ہاں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے آزادی کے سب سے بڑے علمبردار وہ ہیں، انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار وہ ہیں، بچوں، مستورہ، معذوروں، بوڑھوں کی حفاظت کے سب سے بڑے علمبردار وہ ہیں۔ لیکن دنیا کبھی ان سے پلٹ کر نہیں پوچھتی کہ آپ جب اپنے مخالفین کو طاقت کے زور پر کچلنے اترتے ہیں تو کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس بچے بھی ہیں، لیڈیز بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، اسپتال بھی ہیں۔ درس تو آپ یہ دیتے ہیں کہ بھائی اسپتالوں پر بمباری نہ کی جائے، اسکولوں پر بمباری نہ کی جائے، کھانے پینے کے سامان، دودھ کی گاڑی پر، دواؤں کی ایمبولینس پر، ڈاکٹروں پر کسی قسم کا کوئی حملہ نہ کیا جائے۔ لیکن جب آپ اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ابھی مصر میں احتجاج کرنے والوں پر کس طرح کے خطرناک ہتھیار کا استعمال ہوا ہے۔ جو مخالف آپ کے اوپر گولی چلا رہا ہو، آپ کے اوپر بم برسا رہا ہو، اس کے اوپر بھی ان ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف آپ کے یہاں یہ معیار ہے۔ میں آپ کو ایک آدھ واقعات سناؤں، یہ ایک فکر، ایک غور کرنے کی چیز ہے اور بڑی مقدار میں اس پر بولا جائے اور لکھا جائے تاکہ ان شیر کی کھال پہن کر آنے والے بھیڑیوں کی حقیقت سامنے آئے۔ گجرات فساد ہوا تھا، اس کے بعد ہماری بھیونڈی میں مختلف تنظیموں نے مل کر، اور وہ تنظیمیں اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی شامل تھے، ہر مذہب کے لوگوں نے مل کر ایک پروگرام کیا تھا۔ اتفاق سے میں اس پروگرام میں سننے کے مقصد سے پہنچا، کسی دوست نے دیکھ لیا، اوپر بلا لیا، اور میں بالکل خالی ذہن تھا۔ میں تو خالی یہ سننے گیا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ میں پر مجھ کو بلایا گیا اور مجھ کو ایک ایسا موضوع دیا گیا جس کو کہتے ہیں کہ آگ کا دریا ہے اور سیر کر گزرنا ہے۔ مجھ کو عنوان دیا گیا اسلام اور دہشت گردی۔ میں ان سے معذرت کرتا رہا، منع کرتا رہا کہ میں اس موڈ میں نہیں آیا ہوں، میں سننے آیا ہوں، مت مجبور کیجیے، اس دکھی دل کو مت چھیڑیے، فسانہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ وہ بار بار کہتے رہے کہ آپ بولیے ہم سنیں گے، آپ بولیے ہم سنیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اب جگر تھام کے بیٹھنا اور سنو۔ اگلی 2 لائنوں میں مستورات بیٹھی ہوئی تھی، میڈیا والے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، اس کی علمبرداری کا دعویٰ کرنے والے وہ لیڈیز تنظیمیں، وہ مستورات کی تنظیمیں جو پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کے لیے ہنگامے کرتی ہیں، جنگ لڑتی ہیں، جن کو مسلم خاتون نقاب کے اندر مقید نظر آتی ہے، اس کے اوپر ظلم نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا جن ماؤں کے پیٹوں پر خنجر مار کے بچوں کو نکال کر آگ میں ڈالا گیا ہے، جس بچے نے بھی جنم نہیں لیا ہے، اس کا قصور کیا ہے، مجھے کوئی بتلائے۔ جن عورتوں کے پیٹ چھیلے گئے وہ عورتیں نہیں تھیں، ان کے بدن کا خون نہیں تھا، دنیا ہم کو اس کا جواب دے۔ جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر بمباری کی تو تم انصاف دلانے گئے تھے، تم نے وہاں لاکھوں لاکھ انسانوں کو اس بنیاد پر قتل کر دیا کہ ہمارا یہ الزام ہے کہ ہمارا مجرم تمہارے یہاں ہے۔ ارے مجرم جہاں ہے اس کو پکڑو، عوام کو اس میں کیا قصور ہے؟ لیکن جس کی لاٹھی بھینس اسی کی، باقی سب بیکار، یہاں ویر اپن جیسے گنڈوں سے ڈرتی ہے سرکار کا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہندوستان کی حکومت کی۔ ہمارا احتجاج صرف امریکہ کے خلاف نہیں ہے، ہندوستان جیسے بے غیرت
تمہارے سر پر کیوں نہیں دیکھتی؟ ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ یہ تھی کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ظلم کا ساتھ نہیں دیتے تھے، مظلوم کا ساتھ دیتے تھے۔ ہندوستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، افغانستان اس کے مقابل اسرائیل کا ساتھ کبھی نہیں دیا ہے۔ ہمارے بچپن میں ہمیں یاد ہے پاسپورٹ میں لکھا رہتا تھا دکشن افریقہ نہیں اور اسرائیل نہیں۔ ہماری پالیسی تھی، ہمارے مذہب تھا۔ آج کل جب کرنسی ڈاؤن ہوئی لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، جب کیا ہو گیا ہم کو؟ اخبار میں کارٹون لگایا تھا، سکہ بنا تھا، وہ بیچارہ منہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، ہائے اب تو میں بھی غریب ہو گیا، پیسہ رو رہا ہے اب تو میں بھی غریب ہو گیا۔ کیا ہوا ہماری کرنسی کو؟ کیا ہوا ہماری معیشت کو؟ یہ ٹھلمل یقین رویہ اگر نہیں درست ہوگا تو ہندوستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی، اور دنیا کے ممالک میں ہماری جو حیثیت تھی، ہم دنیا میں 5ویں 6 نمبر پر عزت دار ملک میں شمار ہوتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ آج کوئی ہمارے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار نہیں، کوئی بڑا کاروبار کرنے کو تیار نہیں، کوئی ہمارے حیثیت تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ محلے میں کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، وہ چودھری اس وقت کہلاتا ہے جب کمزوروں پر کوئی ظلم کرے تو وہ کھڑے ہو کر روکے، بہو بیٹی کوئی عزت لوٹے تو کھڑے ہو کر روکے، تو محلے کا چودھری کہلاتا ہے۔ اور میرے سامنے میرے پڑوسی لوٹے جا رہے ہیں، بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اور میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں، تو اس دن کا انتظار کرو جب تمہارے گھر میں بھی وہی انجام ہوگا۔ آج دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا مذمت کر رہی ہے، ڈھونڈ مرنے کا مقام ہے، روس مذمت کرے، چائنا مذمت کرے، اور ہندوستان کے پاس مذمت کے لیے دو بول نہیں ہے۔ پلٹ کر سوال ہم کر سکتے ہیں کہ عوامی ووٹوں سے منتخب حکومت کو کیوں برطرف کیا گیا؟ فوج اپنے بیرکوں سے نکل کر جو جگہ اس کے لیے وہاں کیوں آئی؟ ہم کو اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ یہی واقعہ پڑوس کے ملک میں ہوا ہوتا، زمین و آسمان پر اٹھا لیا گیا ہوتا۔ آج مصر میں ہو رہا ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ ایک کی بات آپ کو بتانی ہے، یہ دوہرا معیار، اور دوسری اہم بات آپ کو بتانی ہے، میں ایک عالم دین ہوں، میری منصبی ذمہ داری ہے کہ اپنے اسلامی بھائیوں کو اس حقیقت کی جانب متوجہ کراؤں جس کی بنیاد پر دنیا کے یہ حالات پیدا ہوئے، اور جب تک وہ بیماری دور نہیں ہوگی علاج ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح شکار کے اوپر بھیڑیے ٹوٹتے ہیں، یا جس طرح کھانے کے اوپر بھوکے لوگ ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب، کیا اس وقت مسلمان دنیا میں کم ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے پاس افراد نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے پاس دفاعی سامان نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد اتنی ہوگی کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہ رہی ہوگی۔ مدارس و مساجد اتنے ہوں گے کہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہ رہے ہوں گے۔ اتنی بڑی مقدار میں قرآن پاک امت درمیان موجود ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی نہ موجود ہوگا۔ آج حالات سامنے، لیکن فرمایا تمہاری حیثیت پانی کے جھاگ کی جیسی ہو جائے گی، غصاء کا غصاء سیل۔ قرآن نے کہا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جھاگ جو ہے وہ بے مقصد چلا جاتا ہے، جھاگ سے کچھ بھلا نہیں ہوتا۔ تمہاری حیثیت دنیا کے اندر جھاگ کی ہوگی۔ آپ دودھ لیتے ہیں، اگر دودھ ناپنے والا اوپر دودھ گراوے تو 100 گرام پہلے ہی برتن بھر جاتا ہے، آپ کے اندر آہستہ آہستہ جھاگ بنتا ہے۔ آپ پیٹرول لیتے ہیں، رفتار سے ڈالتا ہے، جھاگ آ جاتا ہے، اپنی مقدار سے پہلے ہی ٹنکی کھل دکھتی ہے، آپ آہستہ آہستہ بھرو، جھاگ مت آنے دو۔ اس لیے کہ جھاگ کی کوئی قیمت نہیں ہے، جھاگ بے مقصد ہے، بے وزن ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب ایسے حالات کیوں آئے؟ ہماری حیثیت جھاگ جیسی جائے گی؟ فرمایا 2 وجہ، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے گی اور موت سے ڈر ہوگا، کراہیت۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جب یہ مسلمانوں کے اندر نہیں تھی، موت سے ڈرنا ان کے اندر نہیں تھا اور دنیا کی محبت نہیں تھی، وہ کماتے تھے کھانے کے لیے، اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، چھوڑ کر مر جانے کے لیے نہیں، تو ہماری ایک آہٹ سے، ایک گھر گرج سے 500 میل دور تک خوف محسوس ہوتا تھا۔ آپ تاریخ کے اندر بہت سے مسلم بادشاہوں کے حالات پڑھے ہوں گے۔ محمد ابن
آپ ان کے حالات پڑھیے۔ ہندوستان کے اندر امیر تیمور لنگ بادشاہ آیا، جو علاقے فتح ہوئے، دسترخوان لگایا گیا، مرغن غذائیں لگائی گئی۔ اس نے اپنے خادم سے کہا ذرا وہ جھولا لٹکا ہوا ہے اس کو اتارو، اس کے اندر گوشت کے خشک ٹکڑے تھے، سوکھا ہوا گوشت، اس کو نکال کے کھینچ کر کھانا شروع کیا اور اپنی فوج سے کہا فاتح قوم کی یہ غذا ہے، مفتوح قوم کی وہ غذا ہے۔ جفا کش قومیں جو ہوتی ہیں وہ فاتح ہوتی ہیں۔ اقبال نے کہا آپ مجھ کو بتا دو تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤ ضربابا۔ جفا کشی، حوصلہ مندی، مشکل حالات پر قائم رہنا۔ دوسری بات مسلمانوں، ہم دنیا سے کیا شکوہ کریں؟ کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ موت ایک مرتبہ آئے گی، بار بار نہیں آئے گی، اور اپنے وقت سے نہ پہلے آئے گی نہ وقت سے بعد میں آئے گی، اور تم چاہے جا کر غاروں کے اندر چھپ جاؤ موت کا فرشتہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ کیا یہ تینوں باتیں قرآن میں نہیں کہیں؟ کیا قرآن میں نہیں کہا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ؟ تم چاہے جہاں ہو موت تم تک پہنچے گی، چاہے تم محفوظ سے محفوظ قلعوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو۔ کیا قرآن میں نہیں کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ؟ موت کا وقت آنے کے بعد نہ ایک پل آگے نہ ایک پل پیچھے، تو پھر موت سے ڈرنا کیسا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں، جب زندگی دین کے مطابق ہوگی، اللہ ہم سے راضی ہوگا، تو ہم کو موت سے کبھی ڈر نہیں لگے گا۔ کیوں؟